बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका रवानगी से पहले लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसने सऊदी अरब के साथ एक बड़े दिफाई मुआहदे के बाद अपने पड़ोसी मुल्क भारत को ये ऑफ़र की है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर अपने दरीना मसाइल को हल कर ले। हम हमसाए हैं तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। कई जंगें हो चुकी हैं, अरबों डॉलर ज़ाया हो चुके हैं। ये अगर अपने लोगों पे ख़र्च किए जाएँ तो उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ उस वक्त बढ़ाया है जब पाकिस्तान खित्ते में एक गैर मामूली कुव्वत बनकर सामने आया है। अगर आप चंद महीने पीछे चले जाएं तो आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो ताकत बन चुका है कि इंडिया को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। तो अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मेरा मानना ये है कि अगर इस वक्त भारत जो कि मुश्किलात में घिरा हुआ है और दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ सीना तान कर खड़ा हो या जिसके हवाले से भारत ये दावा कर सकता हो कि उसका जीना मरना उसी के साथ है। हत्ता कि इसराइल भी अब इंडिया के साथ और इंडिया भी इसराइल को नज़र नहीं आते। ट्रंप पाबंदियों पे पाबंदी लगा रहा है। अब जो उसने नई पाबंदी लगाई है उसने तो इंडिया की होश उड़ा दी है और इंडिया की ना सिर्फ आईटी इंडस्ट्री तबाह होने लगी है बल्कि रेमिटेंस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो अगर इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाता है और अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करता है, तो मेरा गुमान ये है, बल्कि मुझे उम्मीद ये है कि भारत बहुत सारी मुश्किलात से निकल सकता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों चाहेंगे कि भारत मुश्किलात से निकल आए, और इस वक्त तो पाकिस्तानी अवाम बड़े खुश है। इंडिया को जैसी गिदड़ कुट लग रही है, इससे ज़्यादा खुशी पाकिस्तानी को कभी नहीं होती। और यही हाल इंडियन का है कि पाकिस्तान के हवाले से वो बड़े खुश होते हैं जब पाकिस्तान के ऊपर कोई उस्ताद पड़ती है। तो इंडिया को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क है या वो कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगता है। अब तक इंडिया की सारी सियासत और इंडिया का सारा नज़रिया वो यही था कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और वो दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर अपनी इकॉनमी चलाता है और इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उसके पास जो ताकत है वो पैसों से कहीं ज़्यादा है, उसके पास जो हिम्मत है वो पैसों से कहीं ज़्यादा है, उसके पास जो गैरत है उसका पैसों से कोई लेन देन नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है। तो बड़ी मादत के साथ मुझे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेंगे कि अमेरिका जिस तरह इंडिया की कुत्ते वाली कर रहा है और कुत्तों की तरह उसकी पिटाई कर रहा है, कोई ऐसा काम जिससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा हो उसके ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं, उसकी कटौतियाँ हो रही हैं और उसको कट टू साइज़ किया जा रहा है। अब इंडिया को कट टू साइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दुनिया में चंद मुल्क ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी इजारादारी कायम रहे और वो किसी भी ऐसे मुल्क को उभरता हुआ या ताकत बनता हुआ नहीं देख सकते जो अब तक उनके ताकतवर या पावर क्लब में शामिल नहीं है। ये वो 5 मुल्क है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर किसी को भी वीटो कर दें तो उसके वाले से कोई एक मुतालबा या कोई उसकी एक मुश्किल हल नहीं कर सकते। आप देखें, चंद बरस कबल पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और इंडिया गुर्बत के कुएं में गोते लगा रहा था, तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इंडिया को ताकत दी गई। अब इंडिया कमज़ोर हुआ है तो उसको मारने चल पड़े। तो ये बात उन मुल्कों को समझनी चाहिए कि जब आप आलमी ताकतों के साथ मिलते हैं, खड़े होते हैं और ख़ुद ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं या उनके बराबर बैठने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका वो हशर होता है कि आपको पानी तक नहीं मिलता। तो अब भारत जिसकी सारी आमदनी ओवरसीज इंडियन के ऊपर है, जिनकी सारी ट्रेड दूसरे मुल्कों के साथ है, हाँ वो डायमंड की ट्रेड हो, हाँ वो फार्मा की ट्रेड हो, तो अमेरिका और मगरबी मंडियाँ उनका मरकज़ है, महवर है। जब तक इंडिया ने सिर्फ रूस के ऊपर इन्हिसार किया, इंडिया ने तरक्की कोई नहीं की। लेकिन जैसे ही वो मगरबी ममालिक की तरफ राग़ब हुआ या अमेरिका ने उसके सर पे हाथ रखा तो इंडिया की इकॉनमी इतनी बढ़ गई कि इंडिया अमेरिका तक को आंखें दिखाने की पोजीशन में आ गया है। वो खुद को उस क्लब का मेंबर समझने लगा है जिस क्लब
میں طاقتور جس میں طاقتور ملک شامل ہوتے ہیں، تو ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا۔ چند برس قبل پاکستان بھی اسی پوزیشن میں جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جلدی دنیا کی ٹاپ 7 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب چلا گیا۔ تو اب انڈیا کے دیوالیہ ہونے کی نوبت آ رہی ہے۔ عرب ملکوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ایران کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ مغربی ممالک ان کو منہ نہیں لگا رہے، اور خطے کے اندر جو پڑوسی ملک ہیں ان کے، حتیٰ کہ نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، وہاں بھی ان کی چھٹی ہو گئی۔ افغانستان بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو یہ سب انڈیا کے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ پاکستان کبھی بھی انڈیا کے ساتھ جنگ کی خواہش نہیں رکھتا۔ پاکستان صرف کشمیریوں کو ان کا حق دلانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ تو اگر انڈیا پاکستان دونوں اس پہ راضی ہو جائے تو دونوں میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ بڑی وجہ جو ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے۔ اب میرا مشورہ ہے کہ انڈیا کو یہ کڑوا گڑ پی لینا چاہیے۔ اگر مودی اپنے پرانے حریف چائنا کے ساتھ جا کر اس کے گوڑے پکڑ سکتا ہے، تو پاکستان تو آپ کا ہمسایہ ہے، ہماری تو زبان بھی ایک ہے اور ہماری کلچر اور بہت ساری چیزیں ایک ہے۔ ہاں، ہمارا دو قومی نظریہ ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا، اس کا آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ کشمیریوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، بیٹھ کر بات کر لیں، دونوں ملک آپس میں ٹریڈ کر لیں تو بڑی مارکیٹ کو کانکر کر سکتے ہیں اور غربت سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، میرا خیال ہے اس کو انہیں پازیٹیو لینا چاہیے۔ اب پاکستان کے ساتھ انڈیا مذاکرات کرتا ہے یا نہیں کرتا، پاکستان کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا تو انڈیا کو پڑے گا۔ انڈیا کو اس بحران سے نکلنا ہے تو اس کے لیے انہیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اب دفاعی معاہدے کے حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدے سے قبل ایک بڑی باریک واردات ڈالی گئی تھی۔ اگر وہ کام ہو جاتا تو دنیا میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہوتا۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد جب مسلم ممالک کا اجلاس بلایا گیا تو مصر کی جانب سے اجلاس میں ایک تجویز پیش کی گئی۔ مصر چونکہ امریکہ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا پرانا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی ہے۔ تو اس تجویز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خیال یہ تھا کہ اسرائیل جب قطر پر حملہ کرے گا تو عرب گھبرا جائیں گے۔ 90s میں یہی ہوا تھا کہ عراق کے ذریعے عرب ملکوں کے اوپر اٹیک کرائے گئے، کویت پہ قبضہ کرایا گیا تو عرب ڈر گئے۔ اس کے بعد ساری نیٹو فورسز آ کے بیٹھ گئی کیونکہ کسی عرب ملک نے اپنی فوج نہیں بنائی ہوئی تھی۔ اس بار بھی قطر کے اوپر حملہ کر کے وہی فارمولہ اپنانے کی کوشش کی گئی، اور اس بار بھی یہ فارمولہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی قطر پہ حملہ ہوا تو عرب گھبرا گئے، انہوں نے اسلامی ملکوں کی کانفرنس بلا لی، امریکہ سے بھی بات ہوئی، امریکہ نے کہہ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کے حملہ ہی نہیں کیا۔ تو عرب ملکوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ امریکہ جن کو وہ اربوں ڈالر دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی دسترس سے انہیں بچائے، اس نے تو اس معاملے میں کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ اسرائیل نے اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ تو یہ جو امریکہ نے جھوٹی کہانی گھڑی کہ ان کی اجازت کے بغیر حملہ ہوا ہے، وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ لیکن پھر بھی ان کے پاس چونکہ بیک اپ پلان ہوتے ہیں، تو جیسے ہی OIC شروع ہوئی تو مصر کے ذریعے ایک تجویز ان کے کانوں میں ڈالی گئی کہ سارے اسلامی ملک مل جائیں اور ایک نیٹو طرز کا اتحاد بنا لیں اور مصر کو اس کا سربراہ لگا دیں، مصر اس کو لیڈ کر لے گا۔ عرب ممالک کنٹروورشل نہ بنے کیونکہ ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کی ناراضگی وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہونے کو تھا لیکن یہ ہوا نہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ قطر اور UAE نے اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی عادت پر ہوا۔ مصر چاہتا تھا کہ ہمیں اس کو لیڈ کرنے دیا جائے، سعودی عرب نے کہا کہ اگر اتحاد بننا ہی ہے اسلامی نیٹوز کا تو پھر ہم اس کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن پھر کہا گیا کہ آپ کی تو کوئی فوج ہی نہیں ہے، آپ اسے کیسے لیڈ کریں گے؟ تو مصر کو موقع دیا جائے، مصر کے پاس بڑی فوج ہے۔ تو مصر کی حالت بھی ایک ٹروتھ لیس فورس کی طرح تھی جس کے پاس وہ آہنی اور مہلک ہتھیار نہیں تھے۔ ایران کی فوج کتنی بڑی ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی تو آج اسرائیل کا نام و نشان اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اسرائیل ان اناؤنس ایٹمی طاقت ہے۔
تو اس تجویز کو کر دیا گیا ریجیکٹ۔ اب یہ خبر جو ہے وہ مڈل ایسٹ آئی نے بریک کیا۔ آپ تصور کریں یہ اتحاد بن جاتا، سارے اسلامی ملک ایک ہو جاتے، اس کا نام ہوتا اسلامی نیٹو، تو اس کا مد مقابل کون ہوتا؟ مغرب، امریکہ، یورپی یونین، نیٹوز، یہ سارے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کئی عالمی طاقتوں کو الگ پوزیشن لینی پڑتی جیسے چائنا، رشیا۔ تو یہاں پر پاکستان کا رول سامنے آیا۔ ایسا معاہدہ ہوا ہے جس پر امریکہ اعتراض نہیں کر سکتا اور دنیا کا کوئی ملک بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ کے مقامات مقدسہ ہیں، تمام مسلمانوں کی وہ ارض مقدس ہے، تو کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کہیں بھی کوئی بھی مسلمان رہتا ہے تو وہ اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے کا اہل ہے۔ اگر عیسائیوں کے شہر کو پوری دنیا میں حملے سے مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر ارض مقدس تو اس سے کہیں بڑا اور متبارک مقام ہے۔ مقدس مقامات کی حفاظت پاکستان کو مل گئی، نہ کوئی معاوضہ لیا، نہ دیا، نہ ڈالروں کا لین دین ہوا، نہ ریالوں کی بات ہوئی، نہ یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں کوئی لالچ چھپا ہو، کوئی غرض چھپی ہو۔ دو جس ایک جان والی جو بات اس میں ڈالی گئی نا، اس نے اصل میں اس کے اندر جان ڈال دی۔ تو پاکستان میں حملہ ہو یا سعودی عرب پر حملہ ہو، دونوں ملک جواب اکٹھے دیں گے۔ تو اس نے اس معاہدے کو بڑی جان دی ہے اور کئی ملکوں کی جان نکال دی ہے، خاص کر انڈیا کی۔ امریکہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا، سعودی عرب بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ پہلے ان کی پاکستان نے مت ماری اور اس کے بعد ٹرمپ نے ان کی میاں ماری ہے۔ پاکستان نے تو جنگ میں فتح حاصل کی نا، اس کے بعد ٹرمپ کی باری آ گئی، وہ ان کو وہ اقتصادی مار دے رہا کہ رہے نام اللہ کا۔ اب ٹرمپ نے ایک نیا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا۔ تو پاور کلب کی کتنی طاقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح جو ملک ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی کلب میں شامل ہو چکے ہیں، پہلے 5 ملک تھے یا 6 ملک تھے، پھر انڈیا اس کے اندر داخل ہوا، پھر پاکستان داخل ہوا، پھر کوریا داخل ہوا، تو کچھ ملک اس کے اندر اپنی طاقت کے زور پہ داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو نہیں ہو سکے وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں ان کو دنیا پڑ جاتی ہے۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایران کے اوپر حملے کا جواز کیا بنا کہ یہ ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے۔ اسرائیل اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا، حالانکہ ان جگہوں کے بعد اور پڑوسی ملکوں پر حملے کے بعد وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا ہے کیونکہ پھر ساری دنیا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، امریکہ پہ بھی دباؤ آئے گا، تو اس لیے وہ ان اناؤنس ایٹمی طاقت ہے۔ اس طرح جو دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، اس کے اندر کسی ملک کو اجازت نہیں ہے گھسنے کی کہ وہ کہ جی وہ بڑا طاقتور ملک بن گیا ہے اور اس کی اکانومی بہت طاقتور ہو گئی ہے اور وہ ان کے صف میں کھڑا ہو گیا، وہ جوتے مار کے نکال دیں گے۔ تو انڈیا کو وہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ اب امریکہ نے H-1B ورکر ویزا کی سالانہ فیس میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے اور $1,00,000 فیس مقرر کی گئی، جو پاکستانی 2,80,00,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ بڑی رقم ہے اور اس کا اثر امریکی کمپنیوں پر اور ان لوگوں پر پڑے گا جو ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اثر اس کا پڑ رہا ہے ٹیکنالوجی کمپنیوں پر، IT کمپنیوں پر، جو بڑی تعداد میں بھارت اور چین کے ماہرین کو جاب دیتی ہے۔ اب امریکہ کے اندر جتنی ٹیکنالوجی اس وقت کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یا چائنیز ہے یا انڈین ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہر کمپنی کو اپنے ملازم کے لیے اگر ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کو $1,00,000 دینے پڑیں گے۔ یہ بڑی بھاری بھرکم فیس ہے۔ تو ویزا فیس میں بے تحاشا اضافے کا سب سے برا اثر تو پڑ رہا ہے بھارت کے اوپر۔ چین کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چائنیز اگر امریکہ میں کام نہیں کریں گے، واپس آ کر چین میں کام کریں گے تو بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس ان کی اپنی اکانومی بڑی سٹرونگ ہے۔ اس سے پہلے H-1B ویزا کے لیے درخواست فیس محض $2,015 امریکی سے شروع ہوئی تھی، اور اگر اس کو کوئی بڑھاتا تو $2,000-4,000 کر دیتا، لیکن $1,00,000 کی فیس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں، بلکہ طوطے اڑا دیے ہیں۔ اور اس سے کیا ہونا ہے، اس کے سب سے برے اثرات پڑ رہے ہیں انڈینز کے اوپر۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں Amazon، مائکروسافٹ، میٹا، JP مورگن وغیرہ، انہوں نے اپنے ملازمین کو ہدایات جاری کر دی ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو امریکہ سے باہر نہ جائیں، ورنہ دوبارہ ویزا لینے میں بڑی مشکل پیش آئے گی اور بڑے پیسے ہیں اس کے، اور امریکہ سے باہر ہے تو فوری واپس آ جائیں ورنہ داخلے میں مشکلات ہو سکتی ہے۔
تو کمپنیاں اپنے انٹرنیشنل پروجیکٹ اور بھرتیوں پر نظر ثانی کرنے پر آ گئے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ جو غیر ملکی ملازمین ہیں امریکی کمپنیاں یا تو انہیں نکال دیں گی یا ان کے لیے بھاری معاوضے پے کریں گی. تو غالب امکان یہ کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گی. مالی بوجھ آئے گا تو وہ مقامی لوگوں کو روزگار دے دیں گی اور باقی لوگوں کو آؤٹ کر دیں گی. تو H1B سے سب سے زیادہ بھارتی آئی ٹی انڈسٹری متاثر ہوگی، کیونکہ ان میں سے جو ویزے ہیں 71% ویزے بھارتی حاصل کرتے ہیں. تو ہر سال 8,000 سے 12,000 ویزے بھارتی شہریوں کو دی جاتے ہیں. اب دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو امریکن کمپنی اپنا کاروبار امریکہ سے باہر لے جائے، کسی اور جگہ آف شور طریقے سے کام کرے تو وہاں ان ملازمین کو جاب دی جا سکتی ہے، یا پھر ان کو بالکل چھٹی کرا دی جائے، کیونکہ ویزے کو ٹرمپ نے لگژری پرمٹ بنا دیا ہے. اور جو نئی کمپنیاں شروع ہوگی وہ تو بالکل ان ملازمین کو افورڈ نہیں کر سکے گی. تو امریکی حکومت کے اعلان کے بعد جو لوگ انڈیا چھٹیوں پہ ہیں یا ویسے انڈیا میں مقیم ہیں ان کی امریکہ واپسی کے لیے دوڑیں لگ رہی ہیں. اور خوف اتنا بڑھ گیا کہ فضائی کمپنیوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں. دہلی سے نیو یارک کی پرواز $4,500 تک پہنچ گئی، جو کہ عام ریٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. تو امریکہ کے اندر سائنس، انجینئر اور ہیلتھ کیئر جیسے شعبوں میں یہ پروفیشنل کام کرتے ہیں. یہ H1B ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر ہیں، وہاں کے جو لوکل ڈاکٹر ہیں یا ہاسپٹل ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. یہ جو غیر ملکی پاکستانی یا انڈین وہاں جا کام کرتے ہیں یہ نسبتاً ان سے کم معاوضے میں کام کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ٹرمپ نے بھارت کے اوپر ٹیرف عائد کیا تھا، پہلے 25% لگایا پھر 50% کیا، اب اور بڑھانے کی بات کر رہا ہے. اس سے انڈیا کو 40 سے 50 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہوا ہے. اب آئی ٹی والوں پر پابندی لگتی ہے اور یہ ویزے کے لیے جو ویزا فیس مقرر کی گئی ہے اس کے نتیجے میں بھارت کو تقریباً اتنے ہی ڈالر کا نقصان ہونا ہے. تو بھارت جو 100-150 ارب ڈالر سالانہ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کو دھچکا لگنے والا ہے. اور اگر اتنے بڑے پیمانے پر اگر کٹ لگے گا تو بھارت کا جو خطے کا چودھری بننے کا خواب تو بڑی دور کی بات ہے، وہ خطے کا منشی نہیں بن سکے گا. تو جو ملک بھی ترقی کرنے کا یا طاقتور بننے کا خواب دیکھیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا مقابلہ بڑے مگر بچوں سے پڑ سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں وہ وقت تھا کہ جب سعودی عرب نے ہمارے وزیر اعظم کو اپنے جہاز سے اتار دیا تھا اور غصے میں ہم سے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے اپنے 2 ارب ڈالر بھی مانگ لیے تھے، 2.5 ارب ڈالر. اور اب وہ وقت ہے کہ سعودی عرب نے اپنے گھر کی چابیاں ہمیں دے دی ہیں کہ جناب آپ اس کے محافظ نہیں ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، پارٹنرشپ ہے. ابھی تو پاکستان پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل رہنا چاہیے. 2 دن قبل امریکہ نے ایک اور پابندی انڈیا کے اوپر لگائی ہے اور انڈیا کو چابہار بندرگاہ پر کام کرنے کی اجازت واپس لے لی ہے. اب یہ بندرگاہ انڈیا تعمیر کر رہا تھا اور یہ بندرگاہ وہی کہانی گوادر والی، گوادر کو ساحلی شہر بنانے والی، اربوں ڈالر کمانے والی، وہ پروجیکٹ تو اب ریپ اپ ہو گیا. اس کے مقابلے میں چابہار کو تیار کیا جا رہا تھا. اگر گوادر بندرگاہ بن جاتی تو پاکستان کو سالانہ 200 سے 300 ارب ڈالر کی آمدنی ہونی تھی. لیکن اگلوں نے ایسی نیچے سے زمین کھینچی کہ پاکستان کو ٹکے ٹکے کا محتاج کر دیا. اب پاکستان دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی محلے کے چودھری کو گالی نکالیں تو اس کے جواب کے لیے بندوبست کر کے رکھے، کیونکہ چودھری پلٹ کے وار ضرور کرے گا. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے بگرام ایئر بیس واپس نہ دیا تو سنگین نتائج ہوں گے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان اگر ایئر بیس واپس نہیں دیتا جسے انہوں نے بنایا یعنی امریکہ نے بنایا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان بگرام ایئر بیس کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکہ افغانستان میں وہ اڈا واپس چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ خطے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا. تو امریکہ کو بڑا قلق ہے بگرام ایئر بیس کے چھوڑنے کا. اب طالبان اس کے لیے بھاری معاوضہ مانگ رہے ہیں، امریکہ دینے کو تیار نہیں ہے. امریکہ خود دنیا کو دھمکیاں لگا کر پیسے ہٹ رہا ہے تو طالبان کو وہ کیا دے گا. لیکن اب انہوں نے باقاعدہ وارننگ دے دی ہے، یعنی اگر افغانستان راضی نہ ہوا $300 بلین ماہانہ کے اوپر تو پھر امریکہ یہ اڈا
बाय हुक एंड क्रुक या ताकत से छीन सकता है। तो माइंड इट, चौधरी चौधरी होता है। अब बात करते हैं पीटीआई के मिशन नूर के हवाले से। पीटीआई वालों ने अजानें दे दी हैं, रात अजानें देकर सोए थे कि सुबह तक खान साहब रिहा हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक वो अंदर ही है। तो अब आगे क्या? बड़ा शोर मचाया गया कि पूरी कौम अजानें देगी, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। कुछ लोग तो बहुत आगे चले गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर अजानों से खान साहब की रिहाई नहीं हो रही तो फिर गायबाना जनाजा ही पढ़ा लें, शायद जान छूट जाए। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अब देखते हैं कि इन अजानों के नतीजे में खान जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन पीटीआई वालों ने अजानें देने से कबल गालियां देने की रवायत बरकरार रखी और जी भर के पीटीआई के उन लोगों को गालियां निकाली जिन्होंने मिशन नूर के हवाले से अपने ख्यालात, जज्बात, मालूमात का इजहार किया। और इनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, हलीम आदल, साहबजादा हामिद रजा। एक लाइन लगी हुई है जो ये कह रहे थे कि ये जो मिशन नूर है ये कादियानियत से रिलेटेड है और जो कादियानी फ़िरका है उसके दूसरे खलीफा का नाम नूरुद्दीन था और उनके नाम से ये मंसूब है कि वो जो जहाँ भी जाते थे या उनका जो भी प्रोजेक्ट होता था वो मिशन नूर कहलाता था। अब अल्लाह आलम इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो उन तमाम लोगों को गालियाँ पड़ी हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की और उनको भी गालियाँ पड़ी हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। उनको गालियाँ इसलिए पड़ी है कि अजान देने के लिए या अजान के वक्त खुसूसी एहतमाम किया गया कि रिकॉर्डिंगें करें, महज नुमाइशी अजानें दी गई। ये अगर दिल से दी गई होती तो हो सकता है इसका कोई असर भी होता, लेकिन ये नुमाइशी अजानें देने का क्या मकसद कि हर शख्स अजान देने की वीडियो बना रहा है और बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा रहा है। तो बात तो हो रही है अल्लाह ताला से हम कलाम होने की, अल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद करने की। उसके लिए वीडियो बनाकर अपने नंबर टांगने की क्या जरूरत है? कुछ लोगों ने इमरान खान की कमीज़ें पहनकर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है और अजानें दे रहे हैं। तो जिस तरह अजान का खुदा न खास्ता मैं बड़ा डर के कह रहा हूँ, इन्होंने उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है या मजाक उड़ाया, तो मैं तो लरज रहा हूँ, घबरा रहा हूँ इसके ऊपर बात करते हुए भी। जो कुछ इन्होंने मस्जिद नबवी में किया था आज तक उसकी माफ़ी नहीं मिली, उसको भुगत रहे हैं। और एक और हरकत कर दी इन्होंने। अब उन लोगों को तो एहसास हो गया होगा जो ये मानते नहीं थे कि ये एक फितरा है और इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये मदीना की रियासत की आड़ में जो गुल खिला रहे हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। कुछ लोग की आंखें बंद थी, शायद खुल गई हों। लेकिन अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर तो वो लोग सच्चे हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हाँ सब रिहा होते हैं या नहीं होते। मैं इस पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन इसके यहूदी और कादियानी कनेक्शन होने के हवाले से खुद पीटीआई के लोग बातें कर रहे हैं। तो ये फितरा किसी और ने नहीं बनाया, ये खुद इमरान खान साहब ने खड़ा किया था और इसकी बड़ी महारत के साथ बुनियाद रखी गई थी। अब बहुत से लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये कादियानी से रिलेटेड है, कुछ लोग कह रहे थे ये यहूदियत से रिलेटेड है। हाँ, सब यहूदियों के दामाद रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। कादियानियत उनके अंदर कैसे घुसी है इसको हमने कभी माना नहीं, मगर अब मिशन नूर के हवाले से तो शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं। तो मैं कादियानियत, हकीम नूरुद्दीन और यूथियों के खलीफा, इन सबको एक तरफ रखते हुए इस बात को तो अप्रिशिएट करूँगा कि कल तक जो लोग वीकेंड पे हल्ला गुल्ला करते थे और बुरी बुरी महफिलें सजाते थे, वो कम अज़ कम दीन की तरफ राग़िब हुए। अब उनका दीन दुरुस्त है या नहीं, ये उलमा कराम का काम है कि वो उनका दीन दुरुस्त कराएं। अगर उन्होंने अजानें देकर ख़ुद को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है तो फिर उनका हाथ पकड़ें और उनको सही राह पे डाल दें। अगली खबर ये कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कहा गया कि उनके एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट लगाई जाती है वो इंतशार फैला रही है, इनको गैर कानूनी करार दिया जाए और तमाम इंतशारी पोस्ट हटा दी जाए। दरख्वास्त जो है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह एडवोकेट के ज़रिए एक शहरी गुलाम मुर्तज़ा खान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पीटीए तहकीकात करके एक्स अकाउंट चलाने वाले की निशानदेही करे और इनके ट्वीट्स को ब्लॉक किया जाए और अकाउंट को रिमूव कराया जाए।
اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے چیلنج کیا ہے کہ اب وہ پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے تو اب نکل آئے باہر. 1 کروڑ بندہ KPK میں آ جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان کی حکومت ہے. تو لوگ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو نکل آئے, وہ جلسے کے میزبان ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا نہیں. جلسہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آؤ پشاور, آؤ پشاور نا, نکل آؤ 1 کروڑ بندہ, آؤ میں تمہیں ہوسٹ کر رہا ہوں, آؤ. لیکن ایسا نہیں ہوگا اس طرح بیٹھ کے میں کہتا ہوں ٹینگوں سے انقلاب آتے نا, علاقوں سے انقلاب آتے نا, وہاں تک جیل میں نہ ہوتا میرے بھائی. یہ جو PTI کے یوٹیوبرز اور ولاگر ہیں ان کے لیے انہوں نے چیلنج دیا ہے. اصلاح خبر ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ فطرت الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان اور استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا. یہ ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور مجید بریگیڈ کا ٹریڈر اور آپریشن کمانڈر تھا. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ صوبہ ہلمند میں 17 ستمبر 2025 کو پراسرار طور پہ مارا گیا ہے. تو جعفر ایکسپریس کے علاوہ اس نے کراچی میں چینی قونصلیٹ, گوادر PC ہوٹل میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا تھا, اور خوزدار اسکول بس دھماکہ, کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پر خودکش دھماکہ, اسٹاک ایکسچینج پر حملہ اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن جیسی بڑی دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر انوالو تھا. اس تنظیم کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تو اس کا ایک بڑا دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس کے علاوہ معروف اینکر شاہد مسعود نے 8 برس بعد پیپل پارٹی کے رہنما سعید غنی کے اوپر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے معافی مانگ لی ہے. انہوں نے یہ الزامات 2017 میں نیوز 1 TV کے پروگرام میں لگائے تھے. پیپل پارٹی نے نیوز 1 کے دفتر پر کافی احتجاج کیا تھا, تو یہ مقدمہ چل رہا ہے. تو عدالت کے اندر یہ کہا گیا ہے سعید غنی کی جانب سے کہ اگر یہ TV پر معافی اناؤنس کر دیتے ہیں تو ان کو معافی دے دی جائے اور یہ مقدمہ ختم کیا جائے. تو اب ڈاکٹر شاہد مسعود جو اس وقت GNN سے وابستہ ہے, انہوں نے اپنے پروگرام میں باقاعدہ اس کے اوپر معافی مانگ لی ہے. 2017 کو سعید غنی صاحب کے بارے میں نے اپنی نشست میں, اپنی گفتگو میں کچھ الزامات لگائے تھے ان پہ. میں اس کے لیے ان سے معذرت خواہ ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.